شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے تمام ہیرا گروپ فیملی جن کا ہیرا گروپ سے واسطہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، سب کو منصور چاچا کی طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش ہے. 5-6 دن ذرا مشغولیت میں تھا، پھر اس کے بعد عید کے لیے اپنے وطن جانا پڑا تھا، تو تھوڑی سی مشغولیت ہوئی. پھر بھی ایک چھوٹا سا آڈیو بھیجا تھا. آج کا ویڈیو بنانے کے اس کا نام ہے اخلاق، معاملات و معاشرات. لوگوں کے الزام میرے اوپر آئے تھے، حالانکہ جواب تفصیل سے نہیں دے سکا تھا، ابھی تفصیل سے دے رہا ہوں کہ بھائی منصور چاچا جس کو کہتے ہیں، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت لے کے چلتا ہوں. اللہ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا حکم پورا کر لے. کوشش ہر کوئی کرتا ہے، ویسے میں بھی کرتا ہوں کہ حکم پورا کرتے کرتے اللہ راضی ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پورا چلنے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے کل آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہے وہ میری قبر میں مدد کرے. میرے محترم دوستو، 2-4 دن پہلے اور اس سے پہلے بھی میرے کو میری بچی سیما نے کی تھی کہ گروپ میں آ جاؤ، تو میری مشغولیت تھی. فوقتاً کہاں ذرا سا ٹائم ملتا تھا تو دیکھ لیتا تھا، کیونکہ گروپ بھی آج کل اتنے بنے ہوئے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو ٹائم نہیں ملتا تھا. اور اس کے پہلے میں کئی مرتبہ بچی سے کہا ہوں کہ اکثر بیٹا اپنا سیما معاف کرنا، سیما سے کہا ہوں بیٹا مشغولیت بھی ہوتی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ سیما، تم نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کہ زما کے بارے میں، اور میں نے جواب دیا تھا کہ اگر بدن کے ایک حصے میں اگر پھوڑی آ جاوے تو اس کو کوئی کاٹ کے نہیں پھینکتا ہے، اس پھوڑی کا علاج کرتا ہے. تو اس بات کا ثبوت میں یہاں سے دینا شروع کرتا ہوں کہ جس وقت میں تمہارے گروپ میں پہلے کسی نے مجھے لنک بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر اتنے لوگ ایسے ہیں، اور میں نے انٹری مار کے میں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کسی سے کہ بھائی آپ جو یہ جو بات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ میرے پرسنل پہ اگر کال کرے تو میں اس میں آپ کی رہبری کروں گا. اتنا ہی میں نے میسیج ڈالا تھا، جس کے اوپر سے مجھے اتنی گالیاں سننے ملی کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا دل رو بیٹھا، میرے آنکھوں سے آنسو چھل کے. اتنی گالیاں میری زندگی میں کسی نے نہیں دی. اور ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے کوئی اگر بے بولتا تھا نا، بے، تو اس کے جبڑے میں دانت نہیں رہتے تھے. ایک وقت میرا ایسا تھا. یہ بتا کہ میں اپنی بہادری نہیں دکھانا چاہتا ہوں، مگر اللہ نے کروٹ پھرایا. اس کروٹ پھرنے کے اتنے سالوں بعد مجھے اتنی گالیاں دی گئی، میرے نسلوں کو، میرے خاندان کو. الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے میں نے اپنے آپ کو جب سنبھالا، اس کے بعد میں اس کے ہر گالی کے حرف میں نے دعائیں دیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بات تھی. اور اسی ٹائم میں نے اس بات کو پکا کر لیا کہ جو گالی دے گا اس کو دعا دوں گا. اب جس بھائی نے گالیاں دیے تھے، اللہ ان کے ساتھ بہترین کا معاملہ کرے، ہماری تو یہی دعا ہے. مگر بھائی
میں نے بتایا تھا بیچ میں بھی کہ بیٹا سیما تمہارے گروپ میں 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے، اور نہ لوگوں کو سمجھنا دیتے ہیں۔ سولیشن کی جو بات ہے وہ سولیشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ لوگ۔ یہ سولیشن کا مطلب کیا ہے کہ اگلی پچھلی ساری چیزوں کو چھوڑ کر حاضر بات جو چیز ہے اس کے اوپر بات کرو، یہ سولیشن ہے اور یہی طریقہ ہے۔ مگر یہاں پہ تو برا نہیں ماننا، ہمارے خان بھائی جو ہے گالیوں کی بوچھار اتنی کرتے، اپنے آپ کو جو ہے 68 کا ہے، بولتے ہیں میں 45 کا دکھتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کی تندرستی کو قائم دائم رکھے، آپ کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ مگر یہ چیز جو ہے کسی کی ماں کسی کی بہن کے لیے کہ لا کے رکھ دو میرے پاس گروی، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ صحیح نہیں ہیں، اور اس طریقے کا اپنے آپ کو بتانا، یہ غرور تکبر جو ہے یہ اللہ کا زیور ہے۔ تکبر جو ہے یہ اللہ کا زیور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں غرور نہیں کرتا، تو میرا بندہ کیسا غرور کرتا ہے؟ اگر غرور جو ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرعون نے جب اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ اسی وقت اس کو پٹک سکتا تھا، مگر اللہ کے غصے کے آگے اس کی رحمت چلتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی اور ہمارے نبی سے لے کر آخری انسان تک اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے مطلب اتنی وقفے کے اندر اس نے کہیں اپنا غرور اپنا تکبر جو ہے یہ نہیں کیا، سوائے ایک جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سارے عالم کا پالنے والا رب، یہاں پہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ مگر اسی کے ساتھ فٹ سے آگے دیکھو تو کیا کہا ہے؟ الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں۔ تو اللہ کے غصے کے آگے جو ہے اللہ کی رحمت چلتی ہے۔ تو اس کے لیے غرور تکبر کرنا یہ فرعونیت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس چیز کو ظاہر کرنا اللہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس چیز کو پکڑ کر لیتا ہے۔ معاملہ جو ہے مسئلہ جو ہے غریبوں کا ہے، اس کے حق میں بات کرے تو اچھا لگتا ہے۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں گالی دینے میں ایکسپرٹ ہوں، میرے کو دنیا بھر کے لوگ بچے سے بچہ بوڑھے سے بوڑھا جانتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، مگر آج تک آپ نے اپنے جاننے پہچاننے کے اندر کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہ چیز دیکھو کہ آپ کے ذریعے سے کتنے لوگ دین کے راستے پہ چلے، کتنے لوگ کیا ہوئے۔ آج پیسے کے لیے ہم لوگ ایک دوسرے کے اندر لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے بتایا تھا بیٹا سیما کہ مجھے تمہارے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ بولا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، مگر میں نے بیٹا کبھی اس چیز کا گمان بھی تمہارے ساتھ میں نہیں کیا۔ تم کو اپنی بچی سمجھا، اپنی بچی سمجھ کے بات کیا۔ انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ کا پتلا ہے، بشر ہے، غلطی کرے گا، اسی لیے اللہ نے معافی رکھا ہے۔ تو بیٹا جیسے تم ویسی طریقے سے میرے لیے زما بھی ہے، تم دونوں میرے جسم کے ایک حصے ہو۔ اگر میرا جسم اگر کوئی کاٹ کے پھینکنا چاہے تو درد تو ہوگا نا بیٹا، میرے کو برداشت تھوڑی ہوگا۔ ایک ہاتھ میرا نکال کے کوئی پھینک دے گا، دوسرا ہاتھ نکال کے پھینک دے گا تو درد ہوگا بیٹا، برداشت نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میرے بچی، اللہ کے نبی نے
اس دنیا سے جاتے جاتے ایک امت بنائی تھی. کوئی گاؤں، کوئی قبیلہ، کوئی یہ نہیں بنایا تھا، ایک امت بنائی تھی. آج وہ امت بھٹک گئی ہے، بہک گئی ہے. اگر آج اس امت کے لیے ہم محنت نہیں کریں گے، اس امت کے لیے اگر ہم نہیں کریں گے، تو کیا مندر کے اندر گھنٹہ بجانے والا آ کے محنت کرے گا بیٹا؟ یہ ہر کسی سے، صرف سیما سے بول کے یہ سوال نہیں ہے، ہر اس مسلمان سے سوال ہے میرا. تو یہ تو صرف نام ہے سیما کا، مگر ہر اس مسلمان سے سوال ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک جوڑ نہیں کریں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیں گے نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کریں گے، تو کیا مندر کے اندر بیٹھنے والا پجاری آ کے ہمارے کو یہ کرے گا؟ تو اس کے لیے بھائی، آج جو منصور چاچا جو سوچ رہا ہے کہ تم بھی میرے، تم بھی میرے، تم بھی میرے، اس طریقے سے ذرا سوچ کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، کتنا لطف ہے زندگی میں. ارے ہم کو توڑنا اگر کوئی چاہتا ہے تو ہمارے کو کتنی تکلیف ہونی چاہیے، کتنی تکلیف ہونی چاہیے. یہ صرف یہ بھی بات بتاتے چلوں کہ یہ صرف اس ہیرا گروپ کے اس کے لیے نہیں بول رہا میں. حقیقت کی زندگی جو ہماری ہے، آخرت مرنے تک، آنکھ مٹنے تک جو ہماری زندگی ہے، اس کے اندر ہم کو یہ محنت کرنی ہے. ہاں، اس کے اندر ہم کو یہ محنت کرنی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک، اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اور اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی امت ایک. غور و فکر کرنا اس بات کے اوپر. اللہ ایک، اللہ کا نبی ایک، اللہ کا قرآن ایک، اور اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی امت ایک. اور کیسی امت؟ کہ جب تک یہ امت جنت میں نہیں جاتی، ہر نبی کی امت کے اوپر جہنم حرام ہے. ایسی امت اللہ کے نبی نے بنائے. ہاں، یہ امت کل جب جنت کی طرف بڑھے گی تو نبی دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، یہ کس امت کے نبی ہے؟ وہ کس کے لیے اللہ نے یہ سب چیزیں جو حدیث اور قرآن کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچایا ہے؟ تمہارے میرے لیے. ہم کیا لڑنے مرنے کاٹنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ ہم کو تو اپنے اعمال بنانے کے لیے بھیجے. وہ ہم ہمارے اعمال نہ بناتے ہوئے آج ہم کہاں ہیں، کس کگار پہ کھڑے ہیں؟ آج کا دور ایسا ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی میرے سامنے مار کھا رہا ہے اور میں وہاں سے کٹ جاتا ہوں، صرف اس کے لیے کہ یہ اہل حدیث والا ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے. ارے یہ کیوں بھولتے ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ کیوں بھولتے ہیں ہم لوگ؟ کیا وجہ ہے ہماری اس چیز کو بھولنے کی؟ ہاں، کہاں گئی وہ ایمان کی کیفیت؟ کہاں گیا وہ ایمان؟ بھائی اس چیز کو ڈھونڈو، اس چیز کو بناؤ. پیسہ کمانے کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے. کہیں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بتا دے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے بھیجا ہے. پیسہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، پیسہ ایک ضرورت کی چیز ہے، مگر پیسے کمانے کے لیے ہم کو نہیں بھیجا. اللہ نے اپنے اعمال بنانے کو بھیجا ہے. اعمال بنا کے آ. ہاں، اور یہ ساری شرطیں کس کے ساتھ میں ہیں؟ ایک مسلمان کے ساتھ میں ہے کہ مسلمان مرے گا اس کا فعال نامہ کھلے گا کہ کیا کیا، کیا نہیں کیا. ہاں، اور غیر ایمان والا مرتا ہے تو دنیا میں فائل نامہ تو بند ہے ہی ہے اس کا، آخرت میں بھی بند رہتا ہے اس کا. ہاں، تو اللہ نے یہ چیزیں جو ہم کو دیا ہے، اس کے اوپر ہمارا غور و فکر کیوں نہیں ہے؟ ہم دنیا کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں. آج نویرا شیخ ایسا ہے، فلانا ویسا ہے، اس نے ایسا کیوں بولی، اس نے ویسا کیوں کی، اس بھائی کے ساتھ میں تمہارے تعلقات اچھے کیوں ہو گئے، وہ پرو والا تھا، وہ اینٹی والا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کیا ہے یہ؟ کیا ہے بھائی یہ پرو، یہ ایٹی؟ ہاں، یہ ساری چیزیں کیا ہے اس ذلیل دنیا کے لیے؟ ہاں، جس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اس کے لیے ہم آپس میں مرنے کے لیے بھیجے اللہ نے کہ جاؤ آپس میں لڑو اور آ جاؤ، ایک دوسرے کا خون کرو، آ جاؤ.
ایک دوسرے کو بھلا برا بول کے آ جاؤ، اس کو اہل حدیث بولو، اس کو وہ بولو، اس کو وہ بولو، اس کو وہ بولو بول کے آ جاؤ۔ مسجد تو عالیشان بن گئی، نمازی نہیں ہے۔ ہاں، آج ہم کہتے ہیں برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، تو برباد ہو گئے کیوں نہیں ہوں گے کہ جس علاقے کی مسجد خالی ہے، وہ علاقے کی مسجد جو ہے حدیث کا مفہوم ہے، وہ علاقے کی مسجد جو ہے روتی ہے، اللہ سے بدعا کرتی ہے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے برباد کیا ان کو تو برباد کر دے، ان کی نسلوں کو تو برباد کر دے۔ اور جہاں مسجد آباد ہے وہاں پہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے تو ان کی نسل در نسل کو آباد کر، نسل در نسل کو آباد کر۔ دونوں جگہ کے الفاظ سن لینا میرے۔ تو میرے بھائی، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ نے میرے کو بھیجا ہے دنیا میں۔ ہاں، تبلیغ لوگوں کو بری لگتی ہے کہ بیچ میں کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ تبلیغ کریں گے گروپ میں۔ ہاں، تبلیغ بری لگتی ہے لوگوں کو، مگر تبلیغ کو دیکھو قریب سے جا کے کہ تبلیغ ہے کیا چیز۔ پانی میں اترے تو گہرائی کا پتہ چلے گا، پانی کے باہر بیٹھ کے بولے تو اس کی گہرائی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آگ میں کودو تو پتہ چلے گا کہ آگ کتنی گرم ہے، آگ کے باہر بیٹھ کے اس کی اصل گرمی کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، دین کی محنت کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آج جو دنیا میں جو حالات چلے ہیں، آج یہ دو پیسے کے لیے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ارے ہم کو اس لڑائی کو بھول کے ہم کو ایک ہو کر ہم کو اس چیز کو سوچنا ہے کہ ہم کیسے آپس میں بنے۔ بیچ میں میری ایک بچی کے اوپر پریشانی آئی تھی، تبھی میں نے 200 روپے کی اسکیم ڈالا تھا، یہ 200 روپے کی اسکیم چلا لو، تا قیامت تک یہ اسکیم چلاؤ۔ اور اللہ کی قسم جتنے میری بات سن رہے نا، اس چیز کو سوچ لو کہ اگر یہ 200 روپے کی اسکیم اگر ہم چلا لے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے، امید رکھتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، کسی مسلمان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ باپ کو بیٹے کے، نہ بیٹے کو باپ کے۔ یہ 200 روپے کی اسکیم سے وہ چیز میں چلانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں لوگوں کو ناگواریاں تھی کیا تھی، کسی نے اس بات کے اوپر مجھے یہ بھی نہیں کیا۔ مگر آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس چیز کو سوچو، اس چیز سے بھی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جو رہ گیا ہمارا ہیرا گروپ کا معاملہ، تو اس کے لیے میرے بھائی سب کو ایک ہونا، ایک ہونا، ایک ہونا، خالی جو بولتے ہیں نا ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سولوشن میں نے اس دن بھی بتایا، اس کے پہلے بھی بتایا، اور آج بھی بتا رہا ہوں، سولوشن یہی ہے کہ وہ باہر آئے گی تو پیسہ مل جائے گا۔ اور اس کا طریقہ جو ہے یہی ہے کہ بھائی سب لوگ اپنی جا کے کیس واپس لے لو۔ اب رہا سوال کیس واپس لینے کے بعد وہ بھاگ جائیں گی، تو اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر بھی اگر لگتا ہے تو تم حکومت کے پاس ریکویسٹ ڈالو نا کہ 24 گھنٹے کے لیے سیکورٹی گارڈ دے دیا جاوے۔ تم کو ڈر لگ رہا ہے نا، سیکورٹی گارڈ ہم تو بنداس ہیں ہماری جگہ پہ، جن کو تم پرو کہتے ہو نا، ہم ہمارے جگہ پہ بنداس ہے، صبر کیے ہوئے۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ لوگ یہ ریکویسٹ ڈالو نا کہ 24 گھنٹے کی سیکورٹی دے دو۔ ہاں، ہو گئی سب سے فرسٹ کلاس۔ برا نہیں ماننا، آپ لوگ شہباز کو، یونس کو چاہتے ہیں، یہ میں تم سے یہ نہیں کہوں گا، مگر یہ ہے کہ ان کے کہنے اور ان کے رہنے سہنے، ان کے معاملات ایسے ہے کہ اس سے غریبوں کا فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ کیوں کہہ رہے وہ لوگ ویسا کر رہے ہو، ایسی حرکتیں؟ ہاں، اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے، آپ سمجھ رہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، سمجھے نا؟ تو اس کے لیے میرے بھائی غریبوں کے حق میں فیصلہ کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ یونس کو بھول جاؤ، شہباز کو بھول جاؤ، ان سب کو بھول جاؤ۔ یہ غریبوں کے حق کا فیصلہ کرنے کا، سولوشن نکالنے کا ہی ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ لوگ جاؤ کورٹ سے واپس کر لو، کورٹ کے اندر عرضی ڈال دو،
کہ ہم یہ کیس واپس لے رہے، مگر حکومت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیکورٹی رکھ دو، ختم بات ہے. ہاں. اور جیسے پھر گھما پھرا کہ اس کی فیملی کے بارے میں، اگر فیملی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ باہر ہوتی تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے بول رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ ایسے غریبوں کو 2 5 10 ہزار روپیہ دے کے مدد کی ہوتی، مگر اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر کرنے کی وجہ سے یہ لوگ باہر نہیں آ سک رہے، بیچارے بیٹھے اپنے کہیں پہ بھی. اور جب کہ کمپنی کا لین دین ایک عورت کے ساتھ ہے، ہم نے پیسہ جس کو دیے اس کو جیل میں ہے، تو فیملی کو اٹکانے کا کیا مطلب تھا؟ فیملی کے اوپر ایف آئی آر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ ہاں. یہ ساری چیزوں کو سوچو، آپ لوگ آپس میں سوچو، بات لمبی ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل کرم سے آگے جو کچھ بھی اللہ سمجھ میں دے گا، اللہ جو بلوائے گا وہ بولوں گا. فی الحال کے لیے اتنا. بس ایک نصیحت آخری یہ ہے کہ مجھ سے اس بات کی امید مت رکھنا کہ یہ اینٹی والا اس سے تعلق مت رکھو، یہ پورو والا اس سے تعلق مت رکھو. نہیں، میرے لیے ایک امتی ہے اللہ کے نبی کا، مجھے اللہ کے واسطے اس سے بھی تعلق رکھنا ہے، اس سے بھی تعلق رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے دونوں کے بیچ میں میل ملاپ کرانا ہے. یہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.